اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75، 76، 77 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 75 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ان میں سے کچھ وہ بھی لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے عہد کیا اللہ کے ساتھ، اور عہد ہے کہ کووننٹ ہے وہ، یعنی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھا گاڑا عہد، یعنی ایک اللہ کے ساتھ ایک وعدہ۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، تو ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، یعنی سوچو لوگ بول کیا رہے کہ اگر، وہی عام انسان بولتے رہتے ہیں، یہی بات بولتے ہیں، لَإِنْ آتَانَا، کہ اگر تو نے ہمیں دیا، یعنی کیا دیا؟ مال دیا، تم کو فیمس کیا، یا تم کو زمین و جائیداد دی، اور یا تمہیں صحت دی، یا تمہیں سمجھو جو بھی چیز ہے، مگر اکثر یہ ہوتا کہ جیسے یہ جو، یا تم کو کوئی نہ کوئی بہت بڑی کوئی پوزیشن چاہیے تھی، اگر وہ اللہ تو مجھے دے دے، یا تو مجھے اتنا روزی میں برکت دے دے، یا میں اتنا چیریٹی کروں گا، میں ایسے سب کرتے نا، وعدے کرتے نا اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، تو اگر تو اپنے فضل سے، یعنی کہ اگر، یعنی فضلہ یعنی کہ ہز فضل، یعنی اس کے فضل سے، تو اللہ یعنی اللہ جو ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے، پروناؤن اللہ کے لیے، کہ اگر ہمیں دیا اس کے فضل سے، تو اس کے فضل سے یعنی اللہ کے فضل سے اگر ہمیں تو عطا کیا، اللہ یعنی اگر ہمیں عطا کیا، تو لا، اب یہ لا ایفر سے، یعنی کہ مطلب یہ وہ لا ہے جو ایمفسائز کرتا ہے، مطلب لا نصدقن، اب شدہ ہے، سواد پہ شدہ، دال پہ شدہ، نون پہ شدہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شد اور مد کے ساتھ کوئی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنا زور ڈال کے بولا گیا ہے نا، سٹریس۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے لا یعنی ڈیفینیٹلی، بالکل پکی بات ہے، یعنی لا نصدقنا، صدقنا کا مطلب کیا ہے کہ ہم صدقہ کریں گے، ہم بہت چیریٹی کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہم بہت صدقہ کریں گے اگر اللہ نے اس کے فضل سے ہم کو دیا تو تم نے وعدہ کیا۔ لَنَصَّدَّقَنَّ، اور وہ، اب یہ وہ اینڈ ہے، جیسے اینڈ لَنَكُونَنَّ، اور ہم ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم، یہ پکی بات ہے، ادھر بھی لا لگ گیا ہے، ادھر بھی لا لگ گیا ہے، تو لا جو ہے وہ بالکل گارنٹی کرنے والی بات ہے کہ یقیناً بالکل ہم یہ کریں گے with certainty۔ تو اب وَلَنَكُونَنَّ، تو اب ہم بن جائیں گے، یقیناً ہم بن جائیں گے، یعنی صرف ہم بن جائیں گے نہیں ہے، یقیناً ہم بن جائیں گے، من الصالحین، صالحین میں سے، رائچیس بندوں میں سے۔ اگر اللہ تو ہم کو دے گا تو ہم بہت صدقہ کریں گے، بہت چیریٹی کریں گے، اور یقیناً ہم بن جائیں گے صالحین میں سے، رائچیس میں سے۔ اب تم کون سا عہد و پیمان کر رہے ہو اللہ کے ساتھ؟ یہ کون سا کووننٹ ہے تمہارا اتنا گاڑا کہ تم بول رہے اللہ کو، تو پھر اللہ دیتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے، لو اب چلو اب کر کے دکھاؤ۔ اس کے بعد انسان، پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے دنیا میں، آگے آ جائے گا۔
تو یہاں پر کہا گیا کہ ہم پھر صالحین بن جائیں گے، یعنی ابھی صالحین نہیں تھے لوگ. Amongst them are men who made a covenant with Allah that if He bestowed on them of His bounty, they would give largely in charity and be truly amongst those who are righteous. سوچ لو، ایسے وعدے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. بہت ساری نظر نیاز پوری کرتے ہیں، ارے ادھر نظر مانی تھی ادھر نیاز کرنا ہے. ارے اللہ کے ساتھ کی ہوئی جو نیاز ہے، جو نظر ہے، اللہ کے ساتھ کی ہوئی نظر جو ہے اس کو تو پورا کرو. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. تو جو بات اگر تم کہتے ہو، اپنی زبان سے نکالتے ہو، اپنے دل میں نیت کرتے ہو، یا دعاؤں کے اندر تم جب بولتے ہو، تو پھر اس کو پورا بھی کرو. آیت نمبر 76. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اب اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 76 میں، فَلَمَّا، تو جب، آتاہم، ان کو دیا جاتا ہے جو ان کو چاہیے تھا نا، من فضلہ، یعنی اس کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو جو جب ان کو دیا جاتا ہے اس کے فضل سے، یعنی اللہ کے فضل سے، جب ان کو دیا جاتا ہے، ان کے اوپر بیسٹو کیا جاتا ہے، بخیلو بہی، تو پھر وہ بخیلو بہی، اس میں پھر وہ بخیلی پہ آ جاتے ہیں، یعنی بخیلی کرتے ہیں. پھر یعنی کہ جب اللہ ان کو دے دیتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے، مجھے ایسا دے، تو میں ایسا کروں، میرا تو دل چاہتا ہے میں اتنی خیرات کروں، میں اتنا صدقہ کروں اللہ کے نام پہ. اور جب اللہ اس کو بتا لے چل جا، اس نے بولا تھا نا اب اس کو دو، اس کو دو، تو اب وہ بندے کو ملتا ہے. اور جب ملتا ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے کہ اگر میں نے اس میں سے دے دیا تو اتنا کم ہو جائے گا، ارے کم ہو جائے گا تو میرے فلانی پلاننگ پوری نہیں ہوئے گی، ارے بھائی مجھے ابھی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو ابھی پھر کیسے کروں گا، نہیں ابھی نہیں، ابھی اس میں سے ایسا کرو تھوڑا سا دیتا ہوں، پھر اور بعد میں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے گا نا اور پھر دوں گا. تو یعنی وہ ہر بار کا ایک جھوٹا وعدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی بندہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا، اور پھر پلٹ بھی جاتا ہے، واہ، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرتا ہے. اور اب وہ اعراض کرنے والا بن گیا کہ وہ بالکل پلٹ بھی گیا، اور اب وہ اس کو چاہیے ہی نہیں کہ کیا بات ہے، نہیں بھائی ابھی میں کیسے دوں گا، ایسا کیسا، نہیں بھائی ابھی ہم نہیں دے سکتے، ابھی ہم کچھ کر نہیں سکتے. اچھا جانے دو، فلانے آئے ہیں کچھ مانگنے کے لیے، نہیں وہ فلانے کو ڈونیشن چاہیے، ابھی نہیں. تو پتا چلے گا کہ بندہ جو ہے وہ اب اعراض کرنے والا بن گیا، معرضون. But when he did bestow of his bounty, they became misers and turned back from their covenant, averse from its fulfillment. تو یہ ہے اللہ نے بتا دیا کہ کیا کرتے ہیں بندے. اب ہے آیت نمبر 77. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو نفاق، ہپوکریسی، منافقت جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے اب وہ بن گیا ان کا انجام. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر
وہ رہے گا الی یوم یلقونہ، الی یوم یلقونہ، تو یہ جب تک کہ یہ ان کے دلوں کے اندر رہے گا، یہ نفاق، یہ ہپوکریسی، اللہ نے اس کو رکھ دیا، یہ منافقت ان کے دلوں کے اندر رکھ دو الی یوم، اس دن تک، یلقونہ، جب وہ اس سے آ کے ملیں گے، کس سے؟ اللہ سے۔ تو جس دن اللہ سے آ کے ملنے والا جو دن ہے، اس دن تک کا ان کے دلوں کے اندر یہ منافقت کو رکھو، تاکہ جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے آئیں ان کے دلوں میں یہ منافقت، یہ نفاق یہ رہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا، بخیلی کی، جھوٹ، بخیلی، یہ تمام وہی چیزیں ہیں کہ بندہ ہمیشہ دیکھو جھوٹ بولے گا، وہ کبھی بھی، اس کو اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے تو پھر وہ نہیں کرے گا، لیکن بولے گا ایسا کہ جیسے کہ کرنے والا، لیکن کرے گا نہیں، تو یعنی اب وہ جھوٹا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اب ان کے دلوں کے اندر اس کو ہمیشہ ایک انجام بنا کے رکھ دو، جب تک کہ ان لوگوں کی ملاقات اس سے یعنی اللہ سے جب تک ہوتی تب تک کے لیے اس کو اندر رکھ دو۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یلقو ملاقات ہے، لقا، لقا، الی اللقاء بولتے ہیں نا، پھر ٹھیک ہے جب نیکسٹ وین وی سی یو، یا اس طرح سے آتا ہے نا کہ الی اللقاء، کہ ہم جب نیکسٹ ملاقات تک، تو یلقونہ، کہ اس سے ملاقات ہونی تک کا اس چیز کو ان کے دلوں کے اندر باقی رکھو، یہ منافقت جو ہے یہ باقی رہے۔ بما اخلف اللہ، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے وعدہ خلافی کی اللہ سے، بات اللہ کو ایک وعدہ کیا انہوں نے، اور اب وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، یعنی اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ بما اخلف اللہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ توڑا۔ ما وعدہ، جو وعدہ انہوں نے کیا، وہ بما کانوا، اور وہ تھے یکذبون، جھوٹ بول رہے تھے، وہ بما کانوا یکذبون، اور وہ تھے they were liars۔ تو اللہ کہتا وہ ویسے پہلے جھوٹے ہی تھے وہ لوگ، لیکن اللہ بھی پھر موقع دیتا ہے، آزماتا ہے، تاکہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ تو جب سامنے جھوٹ آ جائے گا تو پھر بندہ کسی بات پہ بحث نہیں کر سکے گا اللہ کے ساتھ، کیونکہ اب اس کا جھوٹ اللہ نے سامنے لے کر آیا، اس کی جو بھی آزمائش ہوئی وہ اس میں فیل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے، اللہ ہم کو ہمیشہ ہماری حفاظت کرنا اس سے۔ So he has put as a consequence، یعنی اللہ نے اس کو consequence بنا دیا نا، انجام۔ So he has put as a consequence hypocrisy into their hearts to last till the day whereon they shall meet him, because they broke their covenant with Allah, and because they lied again and again۔ کیونکہ بندہ ایک بار جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹ بولتا ہی جاتا ہے۔ ایک بار جھوٹ بولے گا، پھر دوسری بار جب موقع آئے گا تبھی بھی جھوٹ بولے گا، تیسری بار موقع آئے گا تبھی بھی جھوٹ بولے گا۔ اب وہ جھوٹ جو ہے، اور جھوٹ سب سے بڑی منافقت ہے، سب سے بڑا نفاق، سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ ہر گناہ کا، بولتے ہیں کہ مطلب ہر گناہ کی جڑ، ہر گناہ کا سب سے بڑا پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے جھوٹ۔ اور بندے جھوٹ جب بولتے ہیں تو سوچ لو، آیت نمبر اس کی جو آیت ہے اس کے اندر نوٹ ہے 77 کی کانسیکوینس پہ 1332۔ If men are false to their covenants and words، اگر انسان اپنا وعدہ کر کے
چھوڑ دے، جھوٹا ثابت ہو، یا جو ورڈز اس نے دیا ہے. ایک مومن کا تو اس کا منہ سے بولا ہوا اس کا ورڈ جو ہے وہی اس کا وعدہ ہے. تو اگر وہ اپنے ورڈ میں بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، وعدے میں بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، the natural consequence will be hypocrisy to cover their falsehood. تو پھر جو اس کا انجام ہے وہ منافقت ہے، جو ان کے جھوٹ کو کور کرے گا، کیونکہ نفاق، منافقت. such consequences will last till the day of judgment. تو قیامت کے دن تک اس کے انجام، اس کا جو انجام ہے وہ رہے گا، باقی رہے گا، اور وہ اس دن تک رہے گا جو اللہ سے ملاقات والا دن ہے. when they will have to account for their deeds. کیونکہ ان کو اب اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. یہاں تو اعمال کر لیے، لوگوں کی پکڑ میں بھی نہیں آتے، تو پھر کیا وہاں پر ان کے حساب جب دیا جائے گا، ان کے اعمال کا جب حساب لیا جائے گا تو وہاں پکڑ ہوگی. they may think that they are deceiving men by their hypocrisy. ان لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مطلب منافقت سے، ہپوکریسی سے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لوگوں کو ہم جو بھی جھوٹ سچ بولتے رہتے ہیں تو وہ دھوکہ دیتے ہم. بٹ دے cannot deceive اللہ. لیکن کیا اللہ کو وہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ انسانوں کو تو دے سکتے ہیں. to whom all their most secret thoughts and plots and doings are known. But they cannot deceive Allah, to whom all their most secret thoughts and plots and doings are known. اللہ کو وہ نہیں دھوکہ دے سکتے، کیونکہ اللہ تو ان کی چھپی ہوئی سوچیں، ان کے ارادے، ان کی اسکیمیں، ان کی پلاٹس، ان کی سازشیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تمام چیز کو اللہ بخوبی جانتا ہے. تو جو جانتا ہے اس کو کیسا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں دھوکہ دے سکتے. اللہ کو، انسانوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو. لیکن کیا فائدہ کہ بندہ انسانوں کو دھوکہ دے، چھوٹی سی زندگی میں 60-70 سال کی بڑا خوش ہو گیا، ارے میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، ارے میں نے ڈھمکے کو دھوکہ دیا، اور میں بڑا کامیاب ہوں دیکھو. لیکن کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہزاروں برس کا وہ جو دن ہے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد زندگی ہزاروں لاکھوں برس کی، اس میں بندہ جو ہے وہ صرف مطلب سزا بھگت رہا ہے. تو اس نے انسانوں کو کیا دھوکہ دیا؟ خود کو دھوکہ دیا، اپنے سول کو دھوکہ دیا اس نے. یہ ہے وہ دھوکہ. کیونکہ اللہ کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے نا، تو وہ سب جانتا ہے، اب وہ اس کی سزا دے گا تم کو. تو انسانوں کو دھوکہ دے کے تم نکل گئے، بچ گئے یہاں سے، پر کیا فائدہ کہ وہاں پکڑے گئے قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ. پھر تو نہیں بچ سکے نا.